من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال في موضع آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ذکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ ذکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ میری سب سے پہلی درخواست ان حضرات سے جو کھڑے ہوئے ہیں بہت عاجزی کے ساتھ ادب کے ساتھ التماس اور آرزو اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بیٹھ جائیں اور یہ جو ہمارے پیارے ننھے سے بچے آگے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہماری بڑوں کی ذمہ داری ہے ان کو خاموش کریں جب تک آپ خاموش نہیں ہوں گے میں بول نہیں سکتا اور جب آپ خاموش ہو جائیں تو مجھے بولنے کا دل بھی لگے گا اور موقع بھی ملے گا اس لیے میری ماؤں بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی خاموشی کے ساتھ پردے کے اہتمام کے ساتھ سنیں اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اہتمام کے ساتھ سنیں اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے میرے محترم بزرگوں دوستو آج دنیا میں ایک مزاج بن چکا ہے ایک نظریہ بن چکا ہے ایک ماحول بن چکا ہے کہ دنیا میں عزت دنیا میں خوشی مال سے ملتی ہے یہ ایک دھوکہ ہے دھوکہ کہ دنیا میں عزت مال سے ہے عزت سے ہے دولت سے ہے شہرت سے ہے ایک دھوکہ یہ لگا ہوا اور ایک دھوکہ یہ لگا ہوا ہے کہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں جو چاہے کروں مجھ پر کسی کا کوئی اختیار نہیں میں آزاد ہوں یہ دو ہم سب کو دھوکے لگے ہوئے ہیں ایک تو مال سے خوش ہوں اور دوسرا میں آزاد ہوں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم تمام کو اس دھوکے سے نکالا ہے اور یوں فرمایا انہو ہوا اضحک و ابکا نہیں تمہیں مال سے خوشی نہیں ملتی تمہیں دولت سے خوشی نہیں ملتی تمہیں خوشی دینے کا مالک میں ہوں تمہیں عزت دینے کا مالک میں ہوں ایک دھوکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا یوں دور کیا اور دوسرا دھوکہ جو یہ تھا کہ ہم آزاد ہیں کہاں آزاد قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون کیا گمان ہے تمہارا تم یوں ہی بیکار پیدا کیے گئے یوں ہی آزاد پیدا کیے گئے اور تمہارا کوئی حساب لینا نہیں کہاں آزاد کیا ہم دنیا میں اپنی مرضی سے آئے نہیں کیا موت ہمیں اپنی مرضی سے ملنے والی ہے نہیں آئے بھی مرضی سے نہیں جائیں گے بھی مرضی سے نہیں جوانی روک کر دکھا سکتے ہیں نہیں صحت روک کر دکھا سکتے ہیں نہیں کہاں آزاد ہے یہ ہمیں دھوکہ لگا ہوا ہے
اور اللہ نے اس دھوکے کو دور کیا ہے، نہیں تم آزاد نہیں ہو، موت سے بچ کر دکھاؤ اگر آزاد ہو، بیماری سے بچ کر دکھاؤ اگر آزاد ہو، بڑھاپے سے بچ کر دکھاؤ اگر آزاد ہو، ہنسنے کو دل چاہ رہا ہے آنسو گر رہے ہیں روک کر دکھاؤ، رونے کو دل چاہ رہا ہے آنسو نہیں گر رہے، ہنس کر دکھاؤ، رو کر دکھاؤ۔ ہم آزاد کہاں ہیں؟ ہم آزاد نہیں ہیں۔ بلا ورسولنا لدیہم، اللہ فرما رہے ہیں ہاں کس بات میں تم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہو؟ ہمارے فرشتے تمہاری ایک ایک باتوں کو لکھ رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک ایک لفظ جو تم بولتے ہو میرے فرشتے اسے کیچ کر لیتے ہیں۔ تمہارا موبائل ایک کیمرہ ہے، میرے فرشتے تمہاری پوری زندگی کے کیمرے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، ایک ادھر کرامن کاتبین فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو تمہاری اچھی باتوں کو لکھ رہے ہیں۔ گالی دیتے ہو، بری بات کرتے ہو، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو، غلط کام کرتے ہو، وہ فرشتے بھی لکھ رہے ہیں۔ کہاں آزاد؟ یہ ایک دھوکہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے الموت لیس منہ الفوت، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، بچ کر دکھاؤ اگر آزاد ہو تو۔ ان اقمتم لہ اخذکم، اگر اس کا تم سامنا کرو تو وہ تمہیں پکڑ لے گی۔ وَإِن فَرَرْتُم مِّنْهُ أَدْرَكَكُم، بچ کر دکھاؤ، بھاگ کر دکھاؤ۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں ارے تم اپنے آپ کو 10 دروازوں کے محل میں بند کر لو، موت تمہیں نہیں چھوڑے گی، بچ کر دکھاؤ اگر تم آزاد ہو۔ تو یہ دو دھوکے ہیں، اسی دھوکے نے ہمیں برباد کر دیا ہے، اسی دھوکے نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے۔ ہم آزاد ہیں، کہاں آزاد ہیں؟ ہم مال کے کمانے میں آزاد ہیں، مال کے خرچ کرنے میں آزاد ہیں، زندگی کے جیسے گزارنے میں آزاد ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا۔ پیدا مرضی سے نہیں ہوئے، موت مرضی سے نہیں آ سکتی، ہمارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ کہاں سے آزاد؟ یہ دنیا آزادی کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ تمہیں اگر آزادی چاہیے، اللہ نے ایک دنیا بنا کر رکھی ہے، یہ آزادی کی جگہ نہیں۔ تم چاہو جھوٹ بولو، تم چاہے فراڈ کرو، تم چاہے دھوکہ دو، تم چاہے ماں باپ کی نافرمانی کرو، تم چاہے رشوتیں کھاؤ، تم چاہے جہیز کا مطالبہ کرو۔ نہیں 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 دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزاد نہیں کیا۔ ایک ایسا نبی اور ایک قرآن ہمیں دیا ہے جس قرآن کریم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما یرفع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کتاب، یہ کتاب ہے قرآن مجید ہے، اللہ نے اس کا تمہیں مکلف بنایا ہے، یہ تمہاری رہبری کی کتاب ہے، یہ تمہاری زندگی اور موت کی کتاب ہے، یہ تمہارا ایک دستور ہے، ایک منشور ہے، ایک قانون ہے، اس کی حفاظت تم عمل کے ذریعے سے کرو گے۔ تم آزاد نہیں ہے، تمہیں قرآن کے مطابق جینا ہے، تمہیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ یہ قرآن دیا ہے اللہ نے، اور کیسا قرآن، کیسی کتاب۔ کوئی بھی لیکھک جو ہوتا ہے نا، جو مصنف ہوتا ہے، کتاب لکھتا ہے، سب سے پہلے صفحے پر معافی مانگتا ہے کہ بھائی پڑھنے والے سے درخواست ہے کہ اس میں جو غلطی ہو جائے وہ نشاندہی کر دے، اصلاح کر دے۔ لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے، اللہ پہلے صفحے میں فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، او لوگو تم کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، یہ وہ کتاب ہے جس کے نقطے میں بھی شک نہیں، جس کے زبر میں بھی شک نہیں، جس کے زیر میں بھی شک نہیں۔ تم نے اس کتاب کو طاقوں کی زینت بنا دیا، تم نے اس کتاب کو مردوں کی اور قبرستان کی زینت بنا دیا۔ تمہیں پتہ نہیں یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کی مخالفت میں کفار مکہ رات دن میں مارا کرتے تھے صحابہ کرام کو، دن میں مارا
کرتے تھے حضور پاک کو، اور رات میں اللہ کا کلام سننے کے لیے 3 گھنٹے کھڑے رہ کر کلام پاک سنتے تھے۔ ہاں یہ وہ کتاب ہے۔ ہم تو قرآن چھوڑ کر اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے ہیں۔ اس سے میرے دوستو سب سے پہلی نیت یہ کریں، اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھالیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ہمارے عمل کی کمزوری ہے جو آج خبیث لوگ کھڑے ہو کر قرآن کریم کی آیتوں کے بارے میں کچھ بھی اول فول بھگتے ہیں۔ ارے عمل کر کے دکھاؤ، اپنی زندگی قرآن کے مطابق دکھاؤ۔ ایک صحابی آئے، اما عائشہ سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ کان خلقہ القرآن۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی قرآن نہیں پڑھا، ہمارے نبی کے اخلاق پورا قرآن تھے۔ یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے چھوڑ دیا، جس کی عزت، جس کا احترام، جس کا ادب ہم تمام پر ضروری، جس کو فالو کرنا، جس کو ایکسپٹ کرنا، جس کو اپنی زندگی میں ڈالنا، یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے اگر قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارو۔ آج پورے معاشرے کو اٹھا کر دیکھ لو، کیا حال ہے، کیا تباہی ہے، کیا فساد ہے۔ پوری دنیا رونا رو رہی ہے، پوری دنیا سسک رہی ہے، امت بے حال ہے، بے تاب ہے۔ کہیں بے روزی کی شکایت ہے، کہیں مارم ماری ہے، کہیں جہیز کا مطالبہ، کہیں سود کی لعنت، کہیں رشوت کی لعنت، کہیں ظلم کا بازار گرم، کہیں دھوکے کا بازار گرم، کہیں جھوٹ کی، یہ پورا معاشرہ تباہ ہو گیا۔ وجہ کیا؟ قرآن کریم کو چھوڑنا۔ اس لیے عزیزو نیت کرو کہ انشاءاللہ قرآن کریم کو سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ تو اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا، کہاں آزاد ہے؟ ہم آزاد نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا۔ تو ایک تو اللہ نے وہ کتاب دی کہ اس کتاب کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، تم آزاد نہیں ہو۔ اور ایک بھائی میری ادب سے درخواست ہے ان لوگوں سے جو ماحول کو بگاڑ رہے ہیں، بڑے ادب سے میری درخواست ہے، یاد رکھنا بیان کرنے والا اور بات کرنے والے کے دل سے بات اسی وقت نکلتی ہے جب سننے والے دل سے سنتے ہیں۔ یہ بات کرنے والے کا کمال نہیں ہوتا دوستو، یہ تو سننے والوں کے دل کا اثر میرے مقرروں پر پڑتا ہے، بات کرنے والوں پر پڑتا ہے۔ اس لیے آپ سے ایک عاجزی کی درخواست ہے، مؤدبانہ درخواست ہے، بڑے ادب کے ساتھ اللہ کے کلام پڑھا جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، اور تم کھڑے کھڑے یوں ہی ہنسی مذاق کے ساتھ باتوں کو سن لو۔ کیا فائدہ ایسی رات میں اور ایسی مبارک رات میں جہاں قرآن کی محفلیں اور قرآن کا درس اور جہاں حدیث مبارکہ کا تذکرہ چل رہا ہو اور تم یوں ہی کھڑے کھڑے گویا اس کا ایک مذاق سا اڑا دیا۔ بیچارے ہمارے عزیزم کتنی دیر سے آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ غور سے سنیں، توجہ سے سنیں اور اپنے اندر ایک بیداری لائیں۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے خاموشی کے ساتھ، انتظامیہ نے ماشاءاللہ انتظام کیا تو ان حضرات سے بھی ذمہ داری ہے جو باہر انتظامیہ کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے ماشاءاللہ باہر کا مینجمنٹ اور انتظام سنبھالا، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ باہر والے حضرات کو اندر بٹھائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ کہہ رہا تھا ہم آزاد نہیں ہیں۔ اللہ نے ایک قرآن دیا اور ایک مبارک ذات دی، کون سی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ کہ تم آزاد نہیں ہو، تمہارا آئیڈیل، تمہارا نمونہ ایک وہ ذات ہے جو سارے نبیوں کی سردار ہے، یہ سارے نبیوں کی سردار ہے۔ کہ کون؟ کہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔
کون ہے یہ محمد کون ہے، یہ احمد کون ہے، یہ حامد کون ہے، یہ محمود کون ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کی ایک ایک چیز کو محفوظ کیا تاکہ تمہیں پتا چلے، مجھے پتا چلے، ہم سب کو پتا چلے ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اس مصطفیٰ کے، اس نبی کے غلام ہیں جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اوصاف بیان کیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی زور سے کہو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 درجات بلند کرتے ہیں، 10 گناہوں کو نیکیوں سے بدلتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی اور آخرت دونوں بناتے ہیں۔ سب کہیں گے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک ایسی مبارک ذات دی ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، جس کی ایک ایک عضو کا، پورے جسم کا اور جسم کے ہر عضو کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے۔ یہ وہ آئیڈیل ہے، یہ وہ نمونہ ہے جس میں تم دھوکے میں پڑے ہو کہ ہم آزاد ہیں۔ نہیں، ہم نے وہ نبی دیا جس کے اللہ تبارک میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ دھیان سے توجہ سے سنتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسا پیارا نبی دیا، کیسا پیارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشفق، ہمدرد، ہم سب کا غم گسار نبی عطا فرمایا۔ پچھلی قوموں میں نبی آئے، پچھلی قوموں میں رسول آئے، لیکن یہ رسول، یہ نبی سارے نبیوں کا سردار، سارے رسولوں کا سردار۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اب آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، قیامت تک ہمارے نبی کی نبوت چلے گی، قیامت تک ہمارے نبی کی شریعت اور رسالت چلے گی۔ آپ کے بعد کسی کو اجازت نہیں کہ اپنے دل میں بھی یہ خیال جائے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا کچھ حصہ بھی عطا فرمایا۔ کیسا نبی دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کی پوری زندگی کو اتنا محفوظ کیا ہے، اتنا محفوظ کیا، کیوں؟ آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا۔ دیکھو تمہاری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میچ کھا جائے، کل قیامت میں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں آزادی ملے، تم آزادی کے دعوے کرتے ہو، یہاں تو تم آزاد نہیں، آخرت میں آزاد رہنا چاہتے ہو، اپنا آئیڈیل اس ذات کو بناؤ جس ذات کی پیدائش سے لے کر وفات تک پوری زندگی قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دی تاکہ رہتی دنیا تک کے لیے ہم تمام کے لیے نمونہ بن جائے۔ کیا زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ بھائی جب نبی کا نام آئے تو سب کیا بولیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کی پیدائش عام بچوں کی طرح نہیں ہوئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیٹ میں منتقل ہوئے، اماں آمینہ کے پیٹ میں جب منتقل ہوئے تو اور سب عورتوں کو بوجھ محسوس ہوتا ہے، لیکن ہمارے نبی، پیارے نبی، ہمدرد نبی، مشفق نبی، غمگسار نبی جب دنیا میں تشریف لائے، ابھی آپ پیٹ میں منتقل ہوئے ہیں، ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، اماں آمینہ فرماتی ہیں مجھے کبھی پیٹ میں بوجھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ کیا نبی ہے! اللہ معاف فرمائے، اللہ مجھے معاف فرمائے، آج ہم اتنے بڑے ہو کر بھی اپنی ماں پر بوجھ بنتے ہیں۔ میرا نبی پیٹ میں رہ کر بھی بوجھ نہیں بنا، اور آج جس ماں نے پوری زندگی کھلایا، پوری زندگی پلایا، خود گیلے میں سوئی، خود کڑوا کھایا، خود بھوکا سوئی، اس ماں نے ہمیں کھلایا پلایا، آج وہ ماں ہم پر بوجھ بن گئی، اس ماں پر ہم بوجھ بن گئے۔ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ ہمارے نبی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، ابھی آپ دنیا میں آئے نہیں۔ اماں آمینہ فرماتی ہے میرے پیٹ میں ذرا بھی بوجھ محسوس نہیں ہوا جیسے عموماً عورتوں کو محسوس ہوتا ہے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟
ہم اپنی ماں پر بوجھ ہیں، باپ پر بوجھ ہیں، وہ بیچارے ماں باپ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی خرابی ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی سب سے کھوکھلا کر دینے والی اور بنیادوں کو ہلا دینے والی ایک اہم شق ہے، ایک اہم حصہ ہے، جس سے ہمارا معاشرہ لرز رہا ہے، کامیابی کی طرف کبھی نہیں جا سکتا۔ کیا ہے؟ ماں کی نافرمانی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پہلی صف میں نماز پڑھ لو، پورا دن قرآن کریم کی تلاوت کر لو، روزے کا اہتمام کر لو، حج ہر دن چلے جاؤ، عمرہ کرنے چلے جاؤ، اگر تم سے تمہارے ماں باپ ناراض ہیں یہ سارے عمل بیکار۔ ایک صحابی، ایک نوجوان بچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا نبی اللہ، میرا جو باپ ہے وہ مجھ سے پوچھے بغیر میرے مال میں سے کچھ بھی لے لیتا ہے، اور میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ اپنے باپ کو بلاؤ۔ بھائی دھیان سے سننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے والد کو بلا کے لاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر ان کو بلایا گیا۔ وہ راستے میں جب آ رہے تھے، آتے آتے دل میں رو رہے تھے، آنکھوں ٹپ ٹپ گر رہے تھے، اور وہ ابھی تشریف بھی نہیں لائے، وہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے بھی نہیں تھے۔ اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لا کر کہنے لگے، یا نبی اللہ، جو اس نوجوان بچے کے باپ تشریف لا رہے ہیں، آپ ان سے پوچھنا کہ راستے میں تم نے کیا بات دل میں کہی، وہ بات ضرور سننا۔ کچھ اشعار کہے تھے انہوں نے، کچھ دل میں بات کہی تھی، وہ بات آپ ضرور سننا۔ جب وہ باپ تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی تمہارا معاملہ میں بعد میں سنوں گا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے دل میں کیا کہا تھا، تمہارے دل میں کیا خیالات گزر رہے تھے۔ تو وہ باپ روتے ہوئے کہنے لگے، یا نبی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اس اللہ کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جس کے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں، کوئی کھلانے والا نہیں، میرا رب۔ ابھی تو میں نے زبان پر بھی وہ جملے نہیں کہے تھے، میرے رب نے اسے بھی سن لیا۔ کیا جملے تھے؟ عجیب عربی کے اشعار ہیں۔ وہ یوں کہہ رہے تھے، غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل کأنی انا المتروق دونک بالذی طرقت به دونی فعینای تہمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المفضل إذ لم تر حق أبوتي فليتك إذ لم تر حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل۔ وہ اشعار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آپ کے مبارک چہرے پر آنسو گر رہے ہیں۔ وہ اشعار یوں تھے، اے میرے بچے، جب سے تو پیدا ہوا نا، میں نے اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا، میں نے اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا، تیری ایک خوشی کو دیکھنے کے لیے ساری خوشیاں قربان کر دی۔ اور میرے بچے، تیری ایک رات کی بیماری میری 10 راتوں کی نیند کو اکھاڑ دیا کرتی تھی۔ میرے بچے، کبھی رات میں تجھے بیماری ہو جاتی، پوری رات میری آنکھیں تڑپ جایا کرتی تھی۔ میرے بچے، میں تجھے اپنی جوانی کا عرق نچوڑ نچوڑ کر تیری ہڈیوں میں بھرتا رہا، تیرے گوشت میں پیوست کرتا رہا، تو بڑھ کر پل کر جوان ہونے لگا، تو سیدھا ہونے لگا، اور میری ہڈیاں جھکنے لگی، میری کمر جھکنے لگی، اور میں جھک گیا، اور میں نے تجھے سیدھا کرنے کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ میرے بچے، جب تو جوان ہوا، میں بوڑھا ہوتا چلا گیا۔ میں نے دل میں ایک ارمان رکھے تھے کہ تو بڑا ہوگا، میں نے جو جوانی کا رس تیری ہڈیوں میں پیوست کیا تھا،
کھلایا تھا، ملایا تھا، میں اس کے رس کا مزہ میں خود لوں گا۔ لیکن بچے یہ کیا ہوا؟ اچانک تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئی، تیرے تیور بدلنے لگے، کچھ پیسوں نے تجھے اتنا نیچا بنا دیا، اپنے آپ کو تو اتنا بڑا بننے لگا، بھول گیا میری وہ رات، بھول گیا میری وہ تڑپ، بھول گیا میری وہ بے چینی۔ تیری ایک ہنسی کے لیے میں دن بھر محنت کرتا، تھکتا تھا، اور اس کی سنتا اس کی سنتا، دھوپ میں پورا کلر میرا کالا ہو گیا۔ میرے بچے، اب میں تجھ سے کچھ امید کے لیے آیا تھا، اور میرے بچے تو پل کر بڑھ کر جوان ہو گیا، آج میں بوڑھا ہو گیا۔ کیا تو نے میری احسان کا بدلہ دیا؟ کیا تو نے میری اس محنت کا بدلہ دیا؟ اے میرے بچے، کم سے کم ایک باپ کا اگر تم مجھے حق نہ دیتا، کم سے کم پڑوسی تو سمجھتا۔ ایک پڑوسی کے بارے میں بھی یہ حق ہے کہ تم ان کے ساتھ وہ سلوک کرو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی اچھا کھانا بن رہا ہے اور تمہارے پڑوس میں اگر کوئی بھوکا ہے، تمہارے اس سالن کی خوشبو سے وہ بچہ پریشان ہے، ان کے گھر والے پریشان ہیں، کل اللہ کے ہاں تمہاری پکڑ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا واقعہ سن رہے ہیں، وہ اشعار سن رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان بچے کے گریبان کو پکڑا، اس کے کالر کو پکڑا اور پکڑ کر کہا چل اٹھ یہاں سے، انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی سب کا سب تیرے باپ کا ہے۔ عزیزوں، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ 2 پیسوں کے لیے ہم نے ممبئی کا سفر کیا یا دوسرے علاقوں کا سفر کیا، کچھ مال کے آ گیا، ہم تو اپنے ماں باپ کو نوکر سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ بچے تیرے خالق ہیں، تجھے پیدا کیا ہے، کبھی ان کے سامنے اف تک نہ کہنا۔ آج ہمارا کیا سلوک ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ؟ یاد رکھیں، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اگر اس روئے زمین پر کوئی ہے، ماں کو تڑپانا، ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ صحابی رسول ہے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ ہلکی سی نوک جھوک مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا، صرف ماں ناراض تھی، اس وجہ سے ہم نے تو قدم قدم پر ماں کو ناراض کیا ہے، اور ہمیں تو صحابیت کا مقام بھی نصیب نہیں ہے۔ کہاں ہم جائیں گے؟ کہاں ہماری زندگی جا رہی ہے؟ دوستوں، ہم یوں سمجھ رہے ہم آزاد ہیں، نہیں نہیں نہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، ہم پابند ہیں اس اللہ کے، ہم پابند ہیں اس اللہ کے رسول کے۔ میرے نبی، میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، پیٹ میں ہیں، لیکن اماں آمینہ فرماتی ہے کہ مجھے کبھی کوئی بوجھ سا محسوس نہیں ہوا۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے، پیر کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اماں آمینہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرے گھر سے ایک نور نکلا، پورے مکہ میں پھیلا، پھیل کر آسمان کی طرف گیا، اور اس نور سے ایک آواز آئی کہ اس بچے کو پوری دنیا کا چکر لگاؤ، اسے پوری دنیا میں گھومنا ہے، اسے آسمان پر جانا ہے، اسے اللہ کے عرش تک پہنچنا ہے۔ میں یہ آوازیں سن رہی تھی، اور جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، سب سے پہلے آپ سجدے میں گئے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا کہ میرا پالنے والا، میرا کھلانے والا اور ہم سب کا پالنے والا اللہ ہے۔ میرے نبی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اور یہ امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ نہیں نہیں، تم آزاد نہیں ہو، تمہارا معبود، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق اللہ ہے، اس کے پاس تمہیں جانا ہے، اس کے پاس تمہیں جا کر حساب دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ عموماً بچوں کی جو ناف ہوتی ہے وہ ماں کی ناف سے ملی ہوئی ہوتی ہے،
لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی اور بالکل صاف ستھرے تھے، کوئی غلاظت ناپاکی نہیں تھی. آپ دنیا میں تشریف لائے مختون تھے، ختنہ پہلے سے ہوئی تھی. وہ نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، وہ ذات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی جس کی پیدائش سے لے کر، اور یہی نہیں، آپ سن لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے آپ کے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا، آپ یتیمی کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے. آپ کے والد محترم عبداللہ موجود نہیں تھے. آپ جب دنیا میں تشریف لائے، لانے کے بعد اس زمانے کا ایک ماحول تھا، ایک عام معمول تھا. وہ معمول یہ تھا کہ گاؤں دیہات سے عورتیں آتی تھی اور بچوں کو لے جاتی تھی اور 2 سال تک ان کو دودھ پلاتی، ان کی پرورش کرتی اور ان کو گاؤں کی تازی آب و ہوا دیتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی وہ گاؤں سے دودھ پلانے والی دائیں تشریف لاتی گئی، لیکن سب نے یہ سوچ کر کہ ان کے تو ابا بھی نہیں ہیں، ان کے گھر والے کیا ہمیں دیں گے، یہ سوچ کر سب نے انہیں چھوڑ دیا. لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی قسمت میں سعادت لکھی تھی، اور اس سعادت کی وجہ سے میں قصہ مختصر کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ساتھ لے گئی، گاؤں میں لے گئی. گاؤں میں لے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. آپ کو وہ لے گئی، لے جانے کے بعد آپ کا معمول تھا آپ اس سینے سے دودھ پیتے تھے، اور دوسرا سینہ جو ان کی بہن تھی، رضاعی بہن، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بہن کا، جو بہن دوسری طرف سے پیتی تھی، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سینے کے دوسرے حصے کو منہ نہیں لگایا. میرے نبی نے پیدائش کے بعد چھوٹے پن میں، بچپن میں بھی ہمیں حق سکھایا، تم اپنی بہنوں کا حق دیا کرو. ہم تو بڑے ہو کر بھی اپنی میراث میں سے، باپ کی میراث میں سے بہنوں کو نکال دیتے ہیں. اور میرا نبی ساری کائنات کا نبی، خاتم النبیین والمرسلین، شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، امام الرسل، فخر الرسل، ہادی سبل، بچپن میں بھی یہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ تم اپنی بہن کا حق دیا کرو. آج ہمارے معاشرے کی دوسری سب سے بڑی خرابی یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، سب سے پہلے تو ہمارے دماغ میں یہ بات ہے کہ ہمارے اس میراث میں، ہمارے اس مال میں ہماری بہن کا کوئی حق ہے ہی نہیں. اس کی شادی ہو گئی، ابا نے اس کی شادی کر دی، جہیز میں سامان دے دیا، اب اس کا کوئی حق نہیں. یاد رکھنا، سن لینا، اگر کوئی اپنی بہن کو حق نہیں دیتا، کل قیامت میں اللہ کے سامنے کوڑی بن کر اٹھایا جائے گا. 2 زمین کے ٹکڑوں کے لیے ہم اپنی بہن کو اور اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. میرے نبی نے بچپن میں بھی اپنی بہن کو ناراض نہیں کیا. اس لیے ہم سب سے پہلے یہ نیت کریں، انشاءاللہ اپنی بہنوں کا حق دیں گے. بولو انشاءاللہ. بھائی سو رہے ہو، زور سے بولو انشاءاللہ. ہاں، سب سے پہلے نیت کریں. ہاں، اس لیے علماء سے پوچھیں. آپ کے ماشاءاللہ گاؤں میں مفتیان کرام موجود ہیں، علماء کرام ہیں، پڑوس میں کئی علاقے ہیں جہاں مدرسے ہیں، وہاں آپ پوچھیں کہ مولانا میرے ابا کا انتقال ہوا، میرے اوپر میری بہن کا کیا حق ہے؟ میرے دوستوں، یاد رکھنا، نافرمانی نماز چھوڑنا ہی نہیں ہے، نافرمانی روزہ چھوڑنا نہیں ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام صرف حج کو چھوڑنا نہیں ہے، میراث میں سے، وراثت میں سے بہن کو محروم کرنا، اس سے بھی اللہ ناراض ہوتے ہیں. بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے واپس مدینہ میں، تو آپ کی امی جان حضرت اماں نے یوں کہا، بیٹے چل میں تجھے تیرے ابا کی قبر پر لے کر چلوں. حضرت آمینہ کے ساتھ میرے نبی ابا کی قبر پر گئے. 6 سال کی عمر تھی. حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان کے ساتھ ابا کی قبر پر گئے. وہاں جانے کے بعد جب وہاں سے تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پر حضرت آمینہ کی طبیعت خراب ہو گئی
اور اچانک گھبراہٹ ہونے لگی، بے چین ہو گئی، دل بے چین ہونے لگا، اور بس یہ سمجھو آخری وقت تھا، اور اس آخری وقت میں میرا نبی اکیلا اور ان کی باندھی ایمن ساتھ میں تھی، یہ دونوں ساتھ میں تھے، اور بس آپ سوچو ہمارے نبی کے ابا نہیں، امی ہیں، امی کا آخری وقت ہے، 6 سال کی عمر ہے، اور کوئی علاقے والا نہیں، بالکل تنے تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، اور اماں جان اپنے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے یوں کہہ رہی ہیں، بیٹا مجھے ایسا لگ رہا ہے بس تیری اور میری جدائی کا وقت آ چکا، اور یہ کچھ الفاظ کہے، اور پھر اس کے بعد یوں کہا کہ بیٹا کل حی میت، ہر زندہ کو مرنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، بیٹا تو گھبرانا نہیں، اللہ تجھ سے بہت کام لے گا، اور اللہ تیرے نام کو پوری دنیا میں بلند کرے گا۔ اور یہ کہہ کر حضرت آمنہ انتقال کر گئی، دنیا سے رخصت کر گئی۔ میرے نبی، ساری کائنات کا نبی، جس کو قرآن کریم میں مزمل مدثر جیسے الفاظ سے یاد کیا، وہ نبی اس وقت نہ باپ کی دولت آپ کے ساتھ موجود تھی، اماں کی دولت تھی، اس سے بھی آپ محروم ہو گئے۔ ام ایمن فرماتی ہیں کیسا بھی جوڑ جاڑ کے قبر کا انتظام کیا، آپ کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد ام ایمن فرماتی ہیں میں آگے کی طرف چل رہی تھی، میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کہاں ہے، میں دور جا کر دیکھنے لگی، اللہ کے نبی قبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یوں رو رہے ہیں، اور روتے ہوئے کہہ رہے ہیں اماں تمہیں تو پتہ تھا نا میرے تو ابا بھی نہیں ہیں، تم چھوڑ کر کہاں چلی گئی؟ اماں آپ سوچو نا، آپ کا چھوٹا 5 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، آپ کو گوارا نہیں ہوتا، مجھے گوارا نہیں ہوتا، ساری کائنات کا نبی، اور اس وقت کوئی نہیں، اماں بھی نہیں، ابا بھی نہیں، اور حضور قبر پر یوں سر رکھ کر اور ہاتھ رکھ کر رو رہے ہیں، اور روتے روتے کہہ رہے ہیں اماں تمہیں تو پتا تھا نا کہ میرے تو ابا بھی نہیں ہیں، اب تم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، اماں میں کس کے پاس سوؤں گا، کہاں رہوں گا؟ اور میں ایمن نے کیسا کیسا کر کے پورے راستے 6 سال کا بچہ مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، روتے روتے مدینہ پہنچے ہیں، مکہ پہنچے ہیں، 6 سال کی عمر ہے، باپ کا سایہ نہیں، ماں کا سایہ نہیں، اللہ کو بتانا تھا کہ یہ وہ نبی ہیں جس کو آگے جا کر طائف والے ماریں گے، مکہ والے شہر سے نکالیں گے، جس کی سنتوں کو پوری دنیا کے مسلمان چھوڑیں گے، اس کو تکلیف پہنچائی جائے گی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سہاروں کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم کر دیا کہ تاکہ یہ میرا محمد، یہ میرا نبی، اس کی تربیت میں کروں، اس کی کفالت میں کروں، اس کی پرورش میں کروں۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال کی عمر میں والدین کی دولت سے محروم کر دیا، 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا، اور 10 سال اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کوئی سہارا نہیں تھا، آپ کے چچا تھے ابو طالب بس۔ میرے عزیز دوستوں، اس نبی کو اللہ نے ہمارا آئیڈیل بنایا، اس نبی کو اللہ نے ہمارا نمونہ بنایا۔ کون سا نبی؟ جس نبی کے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا تذکرہ کیا، آپ کی پوری زندگی 63 سال، 63 سال، پوری زندگی 63 سال کی، اور آپ کی پوری زندگی کی قسم قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَعَمْرُكَ وَإِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، آپ کی زندگی کی قسم قرآن کریم نے اٹھائی ہے۔ اور یہی نہیں، آپ کے مبارک چہرے کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ، آپ کے مبارک چہرے کا تذکرہ، آپ کی سیاہ زلفوں کا تذکرہ، واللیل اذا سجا، آپ کی زبان کا تذکرہ، لا تحرک به لسانک، آپ کے ہاتھ کا تذکرہ، لا تجعل یدک مغلولا، آپ کے پیٹھ کا تذکرہ، الذی انقض ظہرک، آپ کے سینے کا تذکرہ، علم نشرح لک صدرک، آپ کے دل کا تذکرہ، علی قلبک لتکون من المنذرین، اور یہی نہیں، آپ کے بے چین ہونے کا، امت کے لیے رونے کا تذکرہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے تذکرے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کیے کہ سارے لوگ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ ہم آزاد ہیں، نہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی دیا ہے،
آئیڈیل دیا ہے، نمونہ دیا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا۔ ہم یہ نہ سوچے ہم آزاد ہیں، جو چاہے مرضی کریں، نہیں، جو چاہے مرضی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کے لیے آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہمارے لیے ایک آئیڈیل بنا کر پیش کیا کہ دیکھو، جس کی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل کھا جائے گی، میچ کھا جائے گی، اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی۔ لیکن آج ہمارا معاملہ اٹھا کر دیکھ لیں، آج ہماری حالت اٹھا کر دیکھ لیں، کیا حال ہے ہماری زندگیوں کا، کیا حال ہے ہماری زندگیوں کا۔ ہماری صبح کی زندگی دیکھیں، ہماری شام کی زندگی دیکھیں، کوئی زندگی کا مقصد ہی نہیں، بغیر مقصد کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جیسا چاہا کمایا، جیسا چاہا خرچ کیا، جیسا چاہا اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر محنت کی اور ان کو بتایا کہ دیکھو، زندگی اس طرح گزارنا ہے، میں تمہارے لیے آئیڈیل ہوں، میں تمہارے لیے نمونہ ہوں۔ اور وہ آئیڈیل بتا کر گئے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کیسا، اور ہمارے نبی کو ہم سے کتنی محبت، کتنا لگاؤ، ایک ایک امتی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لگاؤ تھا، کیا تعلق تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنا روتے تھے، اتنا تڑپتے تھے۔ آپ کی رات کی بے چینی، آپ کی دن کی بے چینی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، جب تم رات کو سو اپنے برتن کو ڈھانک لیا کرو، اپنے برتن کو ڈھانک لیا کرو۔ کہ کیوں؟ کہ پورے سال میں ایک ہوا چلتی ہے، وہ ہوا برتنوں میں جاتی ہے اور اس سے بیماریاں ہوتی ہیں، اور اس بیماری سے تم کہیں دو چار نہ ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کیا لگاؤ تھا کہ پورے سال میں صرف ایک مرتبہ ہوا چلتی ہے۔ میرا نبی اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا تھا کہ میرا امتی سال میں ایک مرتبہ چلنے والی وہ بیماری والی ہوا سے بھی دو چار نہ ہو جائیں۔ اس کے لیے میرے نبی نے تعلیم دی کہ اپنے برتن کو ڈھانک لیا کرو۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بستر کو جب سونے لگو تو جھاڑ لیا کرو، بستر کو جھاڑ لیا کرو۔ 3 مرتبہ جھاڑ کر سونا سنت ہے۔ میرے دوستوں، صرف یہاں لکھنے سے عاشق رسول نہیں بن جاتے، اس طرح کے جلسے لگانے سے عاشق رسول نہیں بن جاتے، عشق رسول دکھانا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ عشق کا معیار یہ نہیں ہے نبی کے نام پر اپنے ہاتھ کو کاٹ دو، نبی کے نام پر اپنی زندگی کو یوں ہی گزارو، نہیں۔ عشق نبی بتا کر گئے ہیں، اگر تم سچے نبی کے عاشق ہو اپنی زندگی کو گزارو۔ دیکھو کیسے وہ عاشق تھے، کیسے وہ محبت کرنے والے تھے، کیسے وہ حضور کے نام پر مچلنے اور تڑپنے والے تھے، زندگی ویسی گزار کر گئے۔ ہمارے نبی نے ہم سے کیا لگاؤ رکھا؟ یوں فرمایا، رات میں سو جاؤ تو بستر جھاڑ دو۔ کیوں بھائی؟ کیوں بستر جھاڑیں؟ کہ ہو سکتا ہے تم رات میں سونے لگو، تمہارے بستر پہ کوئی چونٹی آ جائے۔ اللہ اکبر! میرے نبی نے ایک چونٹی، میرے امتی کو ایک چونٹی تکلیف نہ دے، اس کے لیے میرے نبی آج سے 1450 سال پہلے ہمیں تعلیم دے کر گئے کہ جب تم سونے لگو بستر کو جھاڑ لیا کرو۔ کتنا لگاؤ تھا ہم سے، کتنی محبت تھی ہم سے۔ اور یوں فرمایا، اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کو پہن کر مت سلا کرو۔ کوئی کپڑا پھٹ جائے تو اس کو پہنے مت سلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلتے سلتے تمہیں تکلیف پہنچ جائے۔ میرے نبی ہماری محبت میں یہ ساری باتیں کہہ کر گیا، اور آج ہم اس نبی کی سنت کو یوں اڑا رہے ہیں۔ کیسا نبی، کیسی محبت! ہمارے نبی سے محبت صرف انسانوں نے نہیں، جانوروں نے کی ہے۔
ہمارے نبی کی محبت کا اظہار، ہمارے نبی کی عشق کا اظہار جانوروں نے کیا، ہمارے نبی کی باتوں کو جانوروں نے مانا۔ آج ہم ہیں، کتنا ہم نبی کی بات پہ چلتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں حضور کا طریقہ ہے؟ ایک بھی طریقہ بھی بتا دیں۔ اور ایک وہ لوگ تھے جن کی زندگی پوری کی پوری حضور کے طریقے کے ساتھ تھی۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہم مسلمان ہو کر نبی کا نام لے کر بھی نبی کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اس زمانے میں جو نبی کے دشمن تھے وہ بھی آپ کو اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنے ہم نام لے کر بھی تکلیف دے رہے ہیں۔ اٹھا کر دیکھ لیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں ایک اللہ کی بات مان لو، مجھے رسول مان لو۔ لوگوں نے نہیں مانا، مارا، اتنا مارا آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئی اور جوتیاں پیر سے ایسی چپک گئی، مار رہے تھے۔ میرا نبی بھاگ رہا تھا۔ کون سا نبی جس کو قرآن کریم میں مزمل کہہ کر پکارا، مدثر کہہ کر پکارا، طٰہٰ کہہ کر پکارا، یاسین کہہ کر پکارا، شاہد کہہ کر پکارا، نذیر کہہ کر پکارا، کافۃ للناس کہہ کر پکارا، رحمت للعالمین کہہ کر پکارا۔ کہیں یوں کہا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر محمد الرسول اللہ خاتم النبیین والمرسلین۔ یہ سارے القاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم میں یوں اللہ تبارک و تعالی۔ یاد رکھیں جن سے محبت ہوتی ہے نا اس کے نام بھی کئی ہوتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں سے جو محبت کرتے ہیں کتنے نام رکھتے ہیں۔ ایسی اللہ کو اپنے نبی سے محبت تھی تو کبھی شاہد کہہ دیا، کبھی نذیر کہہ دیا، کبھی داعی الی اللہ کہہ دیا، کبھی کافۃ للناس کہہ دیا، کبھی رحمت للعالمین کبھی کہہ دیا، کبھی محمد کہا، احمد کہا، مجتبی کہا، مرتضی کہا، شاہد کہا، احمد کہا، محمود کہا، ماعی کہا، حاشر کہا، عاقب کہا۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ارے زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی محبت اللہ کو اپنے حبیب سے، اور ہمیں بھی بتایا کہ دیکھو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو میں آزاد نہیں، مجھے آزادی آخرت میں چاہیے، تو اپنے نبی سے محبت کر کے بتاؤ۔ اور نبی سے محبت کیسے ہوتی ہے؟ میں آپ کو واقعات سناؤں کہ نبی سے محبت کیسے ہوتی ہے۔ کیوں نبی سے محبت؟ میرے نبی کے ایک ایک عمل کو عاشقوں نے کیسا کر کے دکھایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے تشریف لا رہے ہیں، آپ کے پیر زخمی ہیں، اتنا مارا گیا آپ چل چل کے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہ باغ کس کا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن عتبہ، اس کا ایک انگور کا باغ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغ میں تشریف لے گئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے۔ زید نے آپ کو اٹھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ باغ میں لے گئے، ایک درخت کے سائے کے نیچے آپ کو لٹایا۔ دور سے عتبہ جو ہمارے نبی کا دشمن تھا، جو پوری زندگی حضور کو پریشان کرتا رہا، اس نے دور سے دیکھا، اس کا دل بھی نرم ہو گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے غلام کو بلایا جس کا نام عداس تھا۔ عداس کو بلا کر کہا اے ادھر آؤ، انگور اچھے نکالے، اور نکال کر کہا دیکھو وہ ایک نوجوان لیٹا ہوا ہے، جاؤ اس کو یہ انگور پیش کر دینا اور اس سے یہ کہنا کہ تجھے رشتہ داری کا واسطہ انگور واپس نہ کر۔ ایک دشمن کو ہمارے نبی پر رحم آ گیا۔ ایک ہم ہیں ابھی تک نبی کے طریقے پر نہیں چلے اور نبی پر رحم ہم نے نہیں کیا۔ ایک دشمن کو رحم آ گیا۔ عداس جلدی سے وہ انگور لے کر گیا، اور لے کر جانے کے بعد وہ عداس، اللہ اکبر، وہ انگور لے کر جب تشریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ آیا اور اس نے انگور پیش کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگور اٹھایا اور بسم اللہ پڑھ کر کھایا۔ کیا پڑھ کر کھایا؟ ہاں، ہم لوگ کیا پڑھ کر کھاتے ہیں بھائی؟ ہمارا کھانا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، ہمارا کھانا تو اس طرح ہوتا ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ کون جیت رہی ہے؟ ہاں، اس وقت ووٹ کا کیا حال ہے؟ الیکشن کا کیا حال ہے؟ ہماری باتیں دنیا کی اور کھانا اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا تم اپنے کھانے کو سنت بناؤ، عبادت بناؤ۔ کیسے بناؤ؟ کہ کھانا بھی کھاؤ اور سنت۔ کیا سنت؟
کتنی آسان سنت ہے. جب کھانا کھاؤ سب سے پہلے ہاتھ دھو لو. کیا کر لو بھائی؟ ارے سن رہے بھائی؟ زور سے بولو. کیا کرنا ہے؟ ہاتھ دھو لو. پھر کیا کرو کہ دسترخوان بچھا دو. کیا بچھاؤ؟ ہاں. پھر اس کے بعد کیا کرنا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا. کون سے ہاتھ سے؟ سیدھے ہاتھ سے. پھر اس کے بعد کیا کرنا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا. کیا پڑھ کر کھانا؟ اب آپ بتاؤ کھانا کھا کر کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ ہمارا. لیکن میرے نبی نے فرمایا کھانا تم کھا رہے ہو اور عبادت کا ثواب تمہارا لکھا جا رہا ہے. یعنی فائدہ ہمارا اور اس میں بھی اللہ خوش. یہ تمہارا کھانا اللہ کے یہاں تمہیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر ایک انگور لیا. تو وہ جو عداس تھا جو آیا تھا غلام، اس نے کہا یہ بسم اللہ تو ہمارے یہاں کوئی کھاتے ہوئے کہتا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کا نام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم کہاں کے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں نینوا کا ہوں. نینوا ایک جگہ ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا میرے بھائی یونس کا شہر، حضرت یونس علیہ السلام کا شہر. تو وہ اور چونک گیا. عداس کہنے لگا آپ یونس کو کیسے جانتے ہو؟ کہا وہ اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں، بس اتنا کہنا تھا. وہ عداس آپ کے پیر پڑ گیا اور فرمایا مجھے بھی اپنے ایمان میں اور اپنے کلمے میں داخل کر کے مجھے بھی مسلمان کر دو. میرے دوستوں ایک غیر کو ہمارے نبی پر رحم آیا. آج ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، اپنے آپ کو نبی کا سچا عاشق کہتے ہیں. ہماری زندگی سنتوں سے خالی. ہماری زندگی، ہمیں اپنے نبی سے کیا محبت. ہمارے ایک بہت بڑے اللہ والے مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ مدینہ تشریف لے گئے. اللہ ہم سب کو مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے. بولو آمین. ارے بھائیو جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ تو آمین کہو. اللہ ہم تمام کو مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے. بولو آمین. حج مقبول نصیب فرمائے. اللہ کعبۃ اللہ کا طواف نصیب فرمائے. صفا مروہ کی سعی نصیب فرمائے. جتنے بیٹھے ہیں سب کو، اور اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے گھر کی مقبول سعادت نصیب فرمائے. بولو آمین.